دیکھیے حضرات محترم، 20واں روزہ پورا ہونے کو ہے اور پوری دنیا کی مسجدوں میں آج لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی اعتکاف کے لیے تیاری کر لی گئی ہے۔ پیارے ہمارے رب نے قرآن پاک میں اعتکاف کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پوری زندگی اعتکاف فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا، 20 دن کا اور مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ یعنی جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا، یہ جو آج سے شروع ہو جائے گا آخری دن تک، یعنی چاند نظر آنے تک اعتکاف میں جو بیٹھے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب بندہ تو مسجد میں بیٹھ گیا، بہت سارے نیک کام وہ ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، جیسے کسی کے جنازے میں شامل ہونا، کسی کے دفن میں جانا، بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی سیوا کرنا، اور بھی بہت سارے کام ہیں، بال بچوں پر پیار محبت کرنا۔ تو یہ سب اعتکاف والا کر نہیں پائے گا مگر اس کو ثواب مسجد میں بیٹھے ہی ملتا رہے گا۔ یعنی وہ ہر نیک کام جو مسجد سے باہر دوسرے لوگ کریں گے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اس کو اندر ہی سارا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے انسان دنیا کے جھمیلوں میں، ٹینشن میں ادھر ادھر پھنسا رہتا ہے، دماغی نہیں، مسجد میں آتا 10 دن کے لیے سکون ہوتا، کوئی دنیا داری کا اسے کوئی چکر نہیں، نہ بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، نہ کوئی کسی کا نہ سوٹ لانا ہے نہ بوٹ لانا ہے، سارے جھمیلوں سے چھوٹ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے اور اب وہ صرف اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، بس اللہ ہے اور بندہ ہے۔ ساری عبادتیں ہیں، تسبیح ہے، قرآن پاک ہے، درود ہے، وظیفہ ہے، مراقبہ ہے۔ آج ہم مراقبہ کو بھول ہی گئے ہیں۔ دھیان لگانا، بالکل آنکھیں بند کر کے دھیان لگانا، سب چیز سے چھوٹ کر بندے کو خود اپنے اندر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ جب میں اللہ سے ملوں گا تو میں اس کو کیا دوں گا، کیا دکھاؤں گا میں۔ میرا رب جب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے ہر طرح کی نعمتیں دیں، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو بندے کو اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، اپنے اندر تاک جھانک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم دنیا میں دوسرے لوگوں کی تاک جھانک کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تاک جھانک کرنی ہے، جاسوسی کرنی ہے تو اپنی کرو، اس میں ہی فائدہ ہے۔ اور اعتکاف میں اس کا بھرپور موقع ملتا ہے انسان کو، 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے دربار میں ہے، اللہ کے حضور میں ہے، اللہ کے کورٹ میں حاضر ہے، بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے۔ اور جب بندہ دربار میں آ گیا ہے، دروازے پر آ گیا ہے، تو وہ رب ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت جلد معاف فرمانے والا ہے۔ اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، در پہ آ گیا ہے، جھولی پسارے ہوئے ہے، بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ تو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا اپنے رب کے دربار میں بستر جما دیتا، یا اللہ اب تو میں لے کے ہی اٹھوں گا، اب تو میں تجھ کو منا کے ہی مانوں گا، اب تو میں اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو تجھ سے بخشوا کر ہی مانوں گا۔ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ بہت موقع ملتے ہیں انسان کو مسجد میں بیٹھ کر کھل کے، وہ دل کھول کے عبادت کرتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہے،
نہ بیوی کی پکار ہے، نہ بھائی کی پکار ہے، نہ ماں کی پکار ہے، نہ باپ کی پکار ہے۔ گھر میں ہے بندہ یہ لے آنا ادھر لے آنا، بیگم نے لمبی سی لسٹ لگا دی، لو بھائی یہ لے کے آؤ، ٹینشن بندہ۔ قرآن پڑھنے بیٹھا تھا، بیگم کا ادھر آؤ، یہ پکڑو پہلے قرآن بعد میں پڑھ لینا، رات پوری پڑھیے، اور بندہ بھاگے جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مسجد میں آ گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے، سکون سے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو، کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، نہ خاندان والا، نہ رشتہ دار، نہ عزیب، نہ اقارب، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی ٹچ نہیں کر رہا ہے، بس وہ اللہ ہی کے ٹچ میں آ گیا ہے۔ بندہ اللہ کے ٹچ میں فل طریقے سے آ جاتا ہے، اور پھر جو اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، ہم کیا جانے۔ ہم تو یہی جانے جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اعتکاف کرنے والے کو ہر دن اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر دن ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، بہت سی باتیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور۔ میری تو تمنا ہے کہ خیالہ کی مسجد میں تو کہ اعتکاف ہو ہی گیا ہے، اب حضور کی مسجد میں اعتکاف کرنے کا موقع ملے، رمضان مبارک میں مسجد نبی میں مدینہ شریف میں اعتکاف کرنے کا موقع ملے تو پھر بات ہی الگ ہوگی، اس کی شان ہی نرالی ہوگی، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ موقع بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ جب بندہ لو لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دل میں پکا عقیدہ ہوتا ہے تو پھر رب کائنات بھی راستے ہموار فرما دیتا ہے۔ بہرحال رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں، امام اور مقتدی، اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول و مقبول فرمائے۔ آپ بھی پارٹ ٹائم اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسے پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ تو جو بندے بیٹھیں گے 10 دن کے لیے ان کا تو فل ٹائم اعتکاف ہوگا، ایک ہوتا ہے پارٹ ٹائم اعتکاف، جیسے پارٹ ٹائم جاب کو لوگ کرتے ہیں ایسے پارٹ ٹائم اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ اب آئے عصر کی نماز میں، اپنا کام دھام کر کے آ گئے عصر کی نماز میں، جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا، بسم اللہ پڑھ کے سیدھا پیر رکھا، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور دعا کر لو، اے اللہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کو پارٹ ٹائم اعتکاف کا ثواب ملتے رہے گا۔ جیسے مسجد سے جاؤ گے اعتکاف ختم ہو جائے گا، اب مغرب میں آؤ مغرب میں نیت کر لو، عشاء میں آؤ عشاء میں نیت کر لو، فجر میں آؤ فجر میں نیت کر لو، جتنا زیادہ ہوتا ہے نیت کر لو۔ اور ایک فائدہ اعتکاف کا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو کیا جانو، اللہ فرمایا تم کیا جانو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل، ایک ہی رات ہزاروں مہینوں سے افضل۔ اب ہے کون سی رات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے 21، آج مغرب کے بعد 21 تاریخ شروع ہو جائے گی، آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، پھر 23 میں، پھر 25 میں، پھر 27 میں، پھر 29 میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور وہ بھی طاق راتوں میں۔ طاق راتیں مطلب 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، تو 1000، وہ تو گنتی ہے، اللہ اپنے کرم سے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینے۔ میرے بھائیوں کتنا رب مہربان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو وہ کیسے کیسے انعام، کیسے کیسے تحفے، کوئی بھی حکومت دنیا کے لیے آؤ، ساری حکومتیں مل کر بندے کو ایک رات کے بدلے میں 1000 مہینے کی جاب تنخواہ دے سکتی ہے؟ کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب عالی کہ بندہ ایک رات کام کرے اور 1000 مہینوں کا اس کو معاوضہ سیلری نذرانہ مل جائے۔ اور اگر دنیا والے مل کے دے بھی دیں تو یہ صرف زمین کے اوپر ویلڈ ہوگا، زمین کے اندر نہیں۔ اور اللہ کا جو انعام ہے وہ ہر جگہ سدا بہار ہے، اللہ کا انعام سدا بہار ہے، ہر جگہ اتنا کام کرتا ہے جتنی ہماری عقلیں پہنچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ اعتکاف بہت بڑا انعام ہے،
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایمان والے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اللہ سب کے اعتکاف قبول فرمائے، ان کے صدقے میں ہم سب کے بھی اعتکاف قبول فرمائے۔ تو جب بھی آپ مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت دھیان سے یاد کر لیا کرو۔ اردو میں بھی کر سکتے ہو، ہندی میں جون سی بھی بھاشا آپ بولتے ہو اس بھاشا میں نیت ہو سکتی ہے، جس بھاشا کو آپ سمجھتے ہیں اس بھاشا میں، اس لینگویج، اس زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار زندگی میں ہمیں اعتکاف کا موقع عطا فرمائے اور اعتکاف اور مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن والکرم وعلیہ الکرام۔